اس میں الیکشن rig ہوا ہے تو سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ بلوچستان میں ہے. ہم نے اسمبلی میں بھی مسلسل بات کی ہے کہ جو اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی میں اکثریت جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. جو یہاں اسمبلی کے اندر جو بلوچستان اسمبلی کے اندر لوگ ہیں، جب آپ نمائندگی، آپ لیڈرشپ عوام سے چھین لے، یعنی آپ عوام سے اس کا بنیادی ووٹ کا حق چھین لے، آپ ان کو یہ آئین نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ خود چنیں گے اور آپ ان سے یہ حق چینیں تو پھر اس قسم کے حالات ہوں گے. بلوچستان کی جو صورتحال ہے، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہے. حکومت کے ہاتھ سے حالات نکلتے جا رہے ہیں. اب بھی وقت گزرا نہیں ہے. آئے میں تمام حکمرانوں کو، جس کو اقتدار کا بڑا شوق ہے، اگر یہ ملک رہے گا، یہاں امن ہوگا تو آپ کی اقتدار اور سیاست اور پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی. سب کو اپنی سیاسی ذاتی اناد اس کو پش رکھ کے پاکستان کا سوچنا ہوگا. اور پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اور پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو عوام کے صحیح نمائندے ہوں. ابھی جو بارنگ بلوچ کو سزا ہوئی ہے، ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بارنگ بلوچ کو انصاف ملنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر عمران خان جو کہ قید ناحق میں ہے، جس کے ساتھ جس طرح ظلم کیا گیا اور جس طرح اس کے خلاف 200 سے زیادہ کیسیں بنائی گئی، اور پھر جس طرح تندی سے، تیزی سے اس کے خلاف جو ہے نا ٹرائل کیا جا رہا ہے. اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں انہوں نے سزا کی کوئی منصوبہ بنایا ہے کہ عمران خان کو مزید سزا دینا ہے. جب پہلے سے پتہ ہو کہ اس میں سزا ہونی ہے تو مجھے بتاؤ وہ انصاف کا نظام کہاں گیا؟ عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اٹھتا جا رہا نہیں، بالکل اٹھ گیا ہے. اور یہ عدالتوں کے لیے ایک جتنی بھی ہمارے معزز جوڈیشری ہے، ہمارے جج صاحبان ہیں، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کھڑے ہو. آپ کا جو آئین میں، قانون میں، اور آپ نے جو حلف لیا ہے کہ انصاف دیں گے، اپنے انصاف کے لیے کھڑے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ کسی سے ڈکٹیشن نہ لیں. دیکھیں اس وقت اس ملک میں ایک نوجوانوں میں بہت فرسٹریشن ہے، سفوکیشن ہے اس پالیسیوں کی نتائج کے. ہو جب اس قسم کی نمائندگی بیٹھتے ہیں، جب عوام کی بات نہیں کرتی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ہے کہ آپ کے تمام روٹس جو آپ کے مین شاہراہیں ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. وہاں بھی جو آپ کے کاروباری طبقہ ہے، آپ کے بزنس مین ہیں، وہ جب کراچی بھی ٹریول کرتے ہیں تو راستے میں اس کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں تو کون اس صوبے میں یا اس ملک میں کاروبار کرے گا؟ آپ نے ویسے بھی کاروبار روک دیا، افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ روک دی ہے، چمن بارڈر پہ ٹریڈ روک دیا ہے، اور باقی بارڈر بھی ٹریڈ روک دیا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنی بھی جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ روٹس ہے، سب پہ کاروبار کو، روزگار کو موقع دے. آپ امید دے. نوجوان مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک ہم نے جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا پاکستان کے خاطر، لیکن یہ بتایا کہ اس کے ثمرات کیا آئے ہیں. ابھی پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہے اور آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا. اپنی لیوی پہ اپنی اکانومی چلا رہے ہیں. بھائی ابھی آپ کو کرے کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں وہ پالیسی لائے جس میں روزگار پیدا ہو. ہم جتنی بھی ایم این اے ہیں خیبر پختونخوا سے ہیں، ہمارے صوبے میں بھی یہ صورتحال ہے. کشمیر میں بھی جو ہے نا جو سچویشن بہت افسوسناک ہے کہ جس طرح ایمرج ہو رہی ہے، اور کشمیر ایک بہت سینسیٹیو علاقہ ہے، اس میں بہت رسپانسیبل رویے کی ضرورت ہے. حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو اگر چلانا ہے، اور حکومت کیا حکومت ہے جو اس کے پیچھے لوگ ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں. یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. ملک تب چلے گا جب ملک میں ہر شہری کی بنیادی حقوق
کا تحفظ ہوگا اور اس کو احساس ہوگا کہ یہ ملک جو ہے نا میرا ہے اور میرے حقوق محفوظ ہے, میرے حقوق کا تحفظ ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم سب سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں جتنے بھی انہوں نے یہ ٹریڈ روٹ بند کیے سب ٹریڈ روٹ کو کھول دی جائے. جتنی بھی انہوں نے شاہراہوں پہ امن و امان کی صورتحال ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو تحفظ دے اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کروائے. جو پالیسی پوری پارلیمنٹ نے بنائی اس کی ضرورت ہے کہ یہ نیشنل ایکشن. میں آج جو ہمارے شہداء ہیں ادھر 9 مئی کی میں اس کے ساتھ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. ہمارے باقی ساتھی جو ہے نا انشاءاللہ اس کے پاس وزٹ بھی کریں گے. ہماری یہ بہت وہ قابل احترام ہے, رسپیکٹیبل ہے. لیکن ایک بات میں بالکل کلیئر کرتا ہوں, پھر جنید خان بات کرے گا, کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی بنیادی حق سے, اپنے جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہمیں سیاسی آزادی ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, ہمیں نہیں بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کو, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہو, عوام فیصلہ کرے کہ اس نے کس قیادت کو لانا ہے اور یہ عوام کا فیصلہ ہے. اور جو نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا تھا, ابھی وہ نواز شریف نے سب سے زیادہ ووٹ کو بے توقیر کیا. وہ نواز شریف جو خود ہارا ہوا ہے, اس کی بیٹی ہاری ہوئی, اس کا بھائی ہارا ہوا ہے, 17 سیٹوں کا ایک پارٹی اس کو لا کے حکومت پہ بٹھائے, تو کیا یہ جو اس طرح پوری کراچی جو اس وقت ایم این اے بیٹھے ہیں وہ سارے طارق انصاف کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو کیا اس قسم کی حکومت کوئی ریلیف دے گی, کوئی عوام کی بات کرے گی؟ اس نیشنل اسمبلی نے آج تک جتنی قانون سازی کی ہے, ایک قانون سازی بتائے کہ جو عوام کے لیے ریلیف کے لیے ہو, جو عوام کے لیے سہولت کے لیے ہو. وہ جتنی قانون سازی ہو رہی ہے وہ سارے اشرافیہ کے لیے ہے اور اشرافیہ کو ریلیف کے لیے اور اپنے پروٹیکشن کے لیے. اس لیے میں آخر میں پھر مطالبہ کرتا ہوں عمران خان اور جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں اس کو رہا کیا جائے, ان کو انصاف دیا جائے اور جو یہ انتقامی کارروائی ہے بند کیا جائے. تمام بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جتنے افغانستان کے ساتھ ہمارے ٹریڈ روٹ ہے اس کو کھولے جائیں, اور باقی بات تو ہم ادھر کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ یہاں جتنی شاہراہیں ہیں اس شاہراہوں پہ روزگار کے موقع دیے جائیں.